السلام علیکم. آج ہم مئی جون 2020 کا پیپر کر رہے ہیں. پیپر 2 ویریئنٹ 1 کوڈ ہے 4024. اس میں پہلا کوشچن جو ہے اسپیڈ وی کلو میٹر پر آور آف 80 ویکلز ٹریولنگ along a road were recorded. The results are shown in the table. Calculate an estimate of the mean speed of the vehicles. جب ٹیبل میں دیا اور یہ اسپیڈ جو ہے اس کا کوئی گروپ کی شکل میں ہو تو اس کا مڈ پوائنٹ ضرور نکالتے ہیں تاکہ وہ ہمارا ایکس ویلیو ہو جو فریکوینسی آپ کے رائٹ کالم میں دی ہوئی ہے. تو یہ سم آف ایف آف ایکس اوور سم آف ایف ہوگا. اب آپ نے مڈ پوائنٹ ویلیوز نکالنی ہیں تو یہ 30 + 40 ڈیوائڈ بائی 2 کریں تو 70 ڈیوائڈ بائی 2 وچ از 35. اسی طرح ہر اس کی ویلیو کا مڈ پوائنٹ نکالتے جائیں کلاس کی. 40 + 50 ڈیوائڈ بائی 2 تو 45 آ جائے گا. پھر یہ 55 اینڈ 65 اینڈ 75. اب سم آف ایف آف ایکس اوور سم آف ایف ہے تو آپ کی فریکوینسی 10 ہے تو 10 × 35 + 18 × 45 + 27 × 55 اینڈ سو آن ڈیوائڈ بائی یہ ٹوٹل ویکل سم آف دا فریکوینسی 80 ہے. تو کیلکولیٹر سے ویلیو لے لیں اس کی تو 54.125 which is approximately 54.13. نیکسٹ اس کا ہمارا پارٹ ہے ڈرا دا کمولیٹیو فریکوینسی ڈائیگرام. تو کمولیٹیو فریکوینسی ڈائیگرام بنانے کے لیے آپ کیا کریں کہ اس کو کمولیٹ کریں یعنی ایڈ اپ کریں. تو یہ آپ لکھ لیں کمولیٹیو فریکوینسی سی ایف کا مطلب اور اوپر اس کی ویلیو آپ لکھ لیں اسپیڈ. تو پہلی جو ہے آپ کی وہ دی ہوئی ہے اس نے 30 اور 30 پہ آپ کی ویلیو 0 ہے. پھر نیکسٹ ویلیو اس کی 40 ہے تو 40 پہ آپ کی ویلیو بنتی ہے وہ آپ جا کے چیک کر لیں لیس دین ایکول ٹو 40 لکھیں یہ بنتی ہے 10. تو اس سے نیکسٹ لیس دین 50 لیس دین ایکول ٹو 50 وہ 28 10 وہ ٹیبل دیکھیں نا 10 + 18 ہو جائے گا. پھر اب 28 اگلی اس میں 28 ایڈ اپ کر لیں 55 ہو جائے گا. پھر اس سے اگلی میں یہ 55 ایڈ اپ کر لیں تو یہ 74 ہو جائے گا. اور 74 میں اسے اگلی ایڈ اپ کریں تو آپ کے پاس 80 آنا چاہیے. تو یہ آپ کی کمولیٹیو فریکوینسی بن گئی. اب اس پہ آپ نے یہاں پہ کمولیٹیو فریکوینسی ڈائیگرام بنانا ہے. تو 0 اسپیڈ 30 پہ کمولیٹیو فریکوینسی 0 بلو ڈاٹ میں نے لگا دیا. پھر 40 پہ آپ کا 10 ہے تو یہ 10 پہ لگا دیا. اسی طرح 50 پہ وہ 28 ہے تو یہ 28 پہ لگا دیا. یہ ہر چھوٹا بلاک جو ہے نا وہ 2 کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اسی طرح 60 پہ 55 پہ لگا دیا. 70 پہ 74 80 پہ 80. اب ان کو آپ اسموتھ کرو سے ملا لیں تو یہ آپ کا یہ پارٹ ہو جائے گا کمپلیٹ. میڈین ہوتا ہے 50% اور 80 کا 50% 40 ہے. 40 سے آپ گراف کی طرف لائن ڈرا کریں. یہ گرین ڈرا کر رہا ہوں لائن. اسے کورسپونڈنگ ایکس ایکسس پہ دیکھیں تو یہ بنتا ہے 55. یہ ایکس ایکسس پہ چھوٹا بلاک جو ہے نا 1 یونٹ ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو یہاں سے اسپیس میں لکھ لیں آپ 50% آف cumulative frequency is equal to 40 and the corresponding value on x-axis is 55. Interquartile range ہوتا ہے upper quartile minus lower quartile. تو upper quartile آپ کا ہے 3/4 of the cumulative frequency which is 80. سمپلیفائی کریں تو یہ 60 ہے. 60 سے آپ گراف کی طرف جائیں
گرین لائن میں نے بنائی, اسے کورسپونڈنگ ویلیو آن ایکس ایکسس لیں تو یہ 61 62.5 سم تھنگ یہ بن رہی ہے. 62.2 لکھ لیں, چلیں اس سے کوئی وہ نہیں فرق پڑتا کیونکہ ہاتھ سے آپ بناتے ہیں. اور اب آپ نے لوور کوارٹائل لینا تو یہ ہوتا ہے 1/4 آف دی کمولیٹیو فریکوینسی وچ از 80. تو سمپلیفائی کریں 20 آ گیا. 20 سے گراف کی طرف جائیں اور نیچے آئیں تو یہ ویلیو آپ کی بن رہی ہے 46. تو یہ آپ 46 لکھیں, آپ 62.2 مائنس 46 16.2. کوشچن نمبر 2 میں یہ ڈائیگرام دیا ہوا. پہلے پارٹ میں کہہ رہے ڈسکرائب فری دا سنگل ٹرانسفارمیشن دیٹ میپس ٹرائنگل اے آن ٹو ٹرائنگل بی. تو یہ پیورلی ریفلیکشن نظر آ رہی ہے ایکس ایکسس میں, تو آپ لکھ لیں اے ہیز بین ریفلیکٹیڈ آن ٹو بی ان دا لائن. اس کی اکویژن لکھ لیں ایکس ایکسس کی وچ از وائی از اکول ٹو 0. Triangle A is mapped onto triangle C by a rotation 90 degree anti-clockwise about 1 1. Draw the triangle C. تو 1 1 یہ پوائنٹ بن رہا ہے, میں نے ریڈ بنا دیا ڈاٹ. اس سے یہ لائن آپ 90 ڈگری اے ٹرائنگل اے کی جو لائن بن رہی ہے ڈاٹ کے ساتھ ہی آگے جا رہی ہے اوپر. تو 90 ڈگری اینٹی کلاک وائز لائن سے 2 پہ آ جائے گی, یہ میں نے لائن کر دی. اسی طرح یہ سینٹر آف روٹیشن سے جو ٹرائنگل ایک لمبی لائن جا رہی ہے اس کو 90 ڈگری کریں تو یہ یہاں آ جائے گی. اب تیسری لائن کو آپ خود ہی جوڑ لیں ایسے, تو یہ آپ کا ٹرائنگل سی ڈرا ہو گیا 90 ڈگری روٹیشن پہ اباؤٹ 1 1. سی پارٹ میں ٹرائنگل از میپڈ آن ٹو ٹرائنگل ڈی بائی دا سنگل ٹرانسفارمیشن پی. میٹرکس representing P is 2 0 0 2. describe fully single transformation P. اچھا یہ آپ کو اگر یاد نہیں ہے تو آپ اس کا بنا لیں اسکیچ. 1 یونٹ لے لیں سینٹر سے, اس کو لکھیں 1 0 اور وائی ایکسس پہ بھی 1 یونٹ لے لیں 0 1. اب اس کو ایکس ایکسس پہ K0 انلارج کریں, یہ K0 اوپر وائی ایکسس پہ بھی 0 K. تو دیکھیں 1 0 انلارج ہو کے K0 پہ گیا, تو آپ نے K0 کو پک کرنا ہے یہ, اور اس کو کالم ویکٹر میں لکھ لیں K0 اس طرح. 0 1 اوپر موو کر گیا 0 K پہ, تو یہ آپ لکھ لیں 0 K اس طرح. اب K جو ہے وہ اسکیل فیکٹر ہے, وہ نظر آ رہا ہے لکھا ہوا 2 0 0 2 یعنی K0 0 K, تو K اسکیل فیکٹر ہوتا ہے. تو آپ کا اسکیل فیکٹر 2 ہے, سینٹر آف انلارجمنٹ 0 0 ہے. تو اب آپ اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ A has been enlarged onto D, scale factor 2 and center of enlargement equals 0 0. اس میں ڈائیگرام بنانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس نے کہیں پر بھی یہ مینشن نہیں کیا ہوا کہ آپ نے یہ بنا کے دکھانا ہے اور اس کو لیبل کرنا ہے. اس میں جسٹ یو ہیو ٹو ڈسکرائب فلی دا سنگل ٹرانسفارمیشن. تو آپ کو میٹرکس کی پہچان ہونی چاہیے. اگر آپ پہچانتے ہیں تو آپ فوراً اس کو اسی طرح ڈسکرائب کر سکتے ہیں. کوشچن نمبر 3 ری ارینج ایم از اکول ٹو 4n مائنس 3. تو یہ آپ 3 کو یہاں پہلے لے جائیں اور 4n رکھیں, پھر n 4 ڈیوائڈ کر لیں تو n سبجیکٹ ہو گیا, یہاں آنسر اسپیس میں لکھ لیں. بی پارٹ میں آپ y کو سیم کریں تو اوپر والی ایکویشن کو 1 سے ملٹیپلائی کریں, نیچے والی کو 7 سے. اب ان کو آپ پلس 7y مائنس 7y کینسل, سمپلیفائی کریں تو ایکس کی ویلیو آپ کے پاس آ گئی 2 اور 5. اوپر والی ایکویشن میں نے پک کیا, اس میں ایکس کی جگہ 2 اور 5 لکھنا ہے میں نے, تو اس میں وائی کی ویلیو نکل آئے گی. تو y از اکول ٹو -1. تو یہ آنسر اسپیس میں آپ لکھ لیں x equals 2 اور 5, y is equal to -1. پارٹ سی میں سالو دا ایکویژن 5x² پلس 3x مائنس 1 equals 0. تو یہ تو سمپلی کوڈریٹک ہے کیونکہ وہ ڈیسیمل پلیس میں مانگ رہا ہے, تو a is equal to 5.
b is equal to 3 and c is equal to -1, x is equal to -b plus minus b square minus 4ac whole over 2a. तो मैंने उसको डायरेक्ट ही लिख दिया यहाँ पे, चलें 2a. अब इसमें बहुत केयरफुली आप वैल्यूज़ प्लेस करें, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें, एक दफ़ा प्लस के साथ लें ये और एक दफ़ा माइनस के साथ लेना है आपने, प्लस तो माइनस के साथ ये, तो यहाँ से स्पेस में आप वैल्यूज़ लिख लें. क्वेश्चन नंबर 4 में Anton invests $6,000 in an account for 5 years. The account has a compound interest rate of 2.5% per year. At the end of 5 years, he spends $4,200 of his money on a family holiday to Malaysia. How much money is left in the account? तो compound interest का फार्मूला है A is equal to P times 1 minus R over 1 plus R over N whole power N. एक्चुअली होल पावर n की जगह मुझे t लिख देना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, आप याद रखना. तो r आपके पास वैल्यू दी हुई है और n 100 है. इस फार्मूले को आप करेक्ट कर लें, 1 प्लस r ओवर 100 है, n नहीं है, और पावर n ही रहने दें. तो इसको अब आप करेक्ट कर लें और इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लें. तो ये अब 6788 आंसर है, तो इसमें से 4200 माइनस कर लें, तो ये पैसे उसके बचे हैं, तो आंसर स्पेस में लिख लें. तो बी पार्ट में एंटन चेंजेस $800 into Malaysian ringgits MYR for his trip. The exchange rate is $1 to equals 3.16 Malaysian ringgit. He spends 2,250 Malaysian ringgit and then changes the remaining money back into dollars. The exchange rate on his return is $1 is 3.27 MYR. How many dollars does he receive on his return? Give your answer to correct to the nearest dollar. तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है. अगर आपको एक्सचेंज रेट समझ आता है, जो कि आना भी चाहिए, कि $1 इक्वल्स 3.16 रिंगेट है, तो यानी अगर आपके हाथ में $1 है तो आपके हाथ में 3.16 रिंगेट्स हैं. तो अगर मुझे $800 रिंगेट्स में करना है, तो डेफिनेटली मुझे $800 को 3.16 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मुझे ज़्यादा रिंगेट्स मेरे हाथ में आने चाहिए. तो इसमें बाज़ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डिवाइड करें कि मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई से वैल्यूज़ बढ़ती हैं, डिवाइड से कम होती हैं. तो आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते. अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास कम वैल्यू आएगी, जो कि गलत है. तो ये आपके पास आ गए 2528 रिंगेट्स. अच्छा, अब उसने स्पेंड किया 2250, तो इसमें से आप माइनस कर दें. हो तो अब इसको आपने बैक टू डॉलर करना है, तो आपने डेफिनेटली इसको डिवाइड करना है उस 3.27 से, ताकि आपके पास कम वैल्यू आए. तो आप डिवाइड करें तो 85.01 यानी $85 उसके हाथ में बचे हैं. सी पार्ट में एंटन इन्वेस्ट $1,500 in another account. The account has a compound interest rate of P% per year. At the end of 3 years, there is इतने डॉलर इन द अकाउंट. कैलकुलेट पी, गिव योर आंसर करेक्ट टू 2DP. तो वही कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला पी टाइम 1 प्लस R ओवर 100 पावर n. पीछे मैंने 100 की जगह n लिख दिया था गलती से. तो अमाउंट आपके पास दी हुई है, वो उसमें लिख दें 1598.85 और इन्वेस्टमेंट 1500 है, और इससे आपने आर की जगह पी और 100 ओवर 3 साल के लिए किया है. पहले 1500 को डिवाइड करें और ये वैल्यू आ गई. अब क्यूब रूट लें दोनों साइड्स के, ताकि आप पी को सब्जेक्ट कर सकें. तो क्यूब रूट से आपका पावर 3 ख़त्म हो जाएगा. इसका क्यूब रूट ये है. अब 1 माइनस करें इधर ला के, और फिर इसमें 100 मल्टीप्लाई करते हैं इनकी वैल्यू में, तो पी आ जाएगा 2.1.
A company makes and packages chocolate bars. This box contains a chocolate bar. The box is in the shape of a triangular prism. Show that x is equal to 4.5. तो ये पैथागोरस थ्योरम सीधा सीधा लगाएं इस पे, तो ये x की वैल्यू शो हो जाएगी 4.5. लिख दें आप याद से शोन. B part में these boxes are packed into cartons. Each carton is a cuboid with internal dimension 30 by 28 by h. 80 boxes fill one carton. Exactly calculate the value of h. तो कार्टन्स वॉल्यूम इक्वल होगा 80 टाइम्स यानी 80 बॉक्सेस मल्टीप्लाई बाय ये जो आपका वॉल्यूम ऑफ कार्टन है. और वॉल्यूम ऑफ कार्टन कैसे निकालेंगे कि उसका जो फेस है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसको यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट उसका एरिया निकाला और उसको मल्टीप्लाई बाय उसकी डेप्थ किया तो उसका वॉल्यूम ऑफ कार्टन आ जाएगा. कार्टन्स वॉल्यूम जो है वो 30 बाई 28 बाई एच है, तो ये 30 इंटू 28 इंटू एच ये लिख लें. इन इज इक्वल टू 80 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो इंटू 14 उसकी डेप्थ. अब इस यहाँ से आपने एच को सब्जेक्ट करना है, तो पहले 30 इंटू 28 840 हो गया. ये सारा राइट साइड पे ये हो गया. अब h इज इक्वल टू 15120 डिवाइड बाई 840, तो यहाँ से आपकी हाइट निकल आती है 18. One day the company packs 37,500 of these boxes into cartons. How many complete cartons are packed that day? तो ये सिंपली आप डिवाइड कर लें. 37,500 डिवाइड बाई 80, तो 468.75, तो 468 कार्टन पैक हुए हैं. Part C में company sells the chocolate bars to shops for $0.7 each bar. The company makes 40% profit on each bar it sells. Work out the cost to the company of producing each bar. तो 40% प्रॉफिट का मतलब 100 प्लस 40 यानी 140%. तो 140% इस तरह लिखे ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.70. तो यहाँ से एक्स को सब्जेक्ट कर लें तो आपके पास वैल्यू आ गई ये $0.5. तो ये आंसर स्पेस में आप लिख लें $0.5. सेकेंड पार्ट में a shop buys 1 carton of chocolate bars. They sell 3/5 of the bars at a profit of 30%. They sell each of the remaining bars at 0.84. Calculate the overall percentage profit made by the shop from selling all 80 bars. तो 3/5 of 80 बनता है 48 bars. तो 30% प्रॉफिट का मतलब क्या है 130%, यानी 100 में 30 ऐड कर लिया. अब आपने 80 में से 48 माइनस कर देने हैं, 32 बार्स आ गई. फिर आपने ये देखना है कि $0.7 ईच बार, तो 130% ऑफ 0.7 देखते हैं कितना होता है 0.91. तो 0.91 टाइम्स 48 बार्स, तो ये हो गया $43.68. ये तो इसके पैसे निकल आए. अब जो इसके 32 बार से वो रिमेनिंग वो $0.84 पे बेची है, तो उससे देखें कितने पैसे मिले $26.88 मल्टीप्लाई करके. इनको अब आप ऐड कर लें तो ये आपके पास टोटल रेवेन्यू 70.56 आ गया. अब इसका परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे प्रॉफिट ओवर ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100. तो प्रॉफिट तो 70.56 माइनस ये वो 0.7 को 80 से पहले मल्टीप्लाई करके वैल्यू ले लें 56. तो ये प्रॉफिट आपका आ जाएगा 14.56. अच्छा, 14.56 divided by 0.7 divided by 56 times
100 تو یہ 26% پروفٹ ہوا ہے اس کو. کوشچن نمبر 6 میں یہ کرو کی اکویژن دی ہوئی ہے اور ایک وائی میں ایک بلاک ایم ٹی ہے، تو ظاہر ہے ایکس اس میں 3 لکھیں اس اکویژن میں اور اس کو سمپلیفائی کر لیں تو یہ آپ کی ویلیو آ جائے گی 4.75. پھر وہ کہتا ہے ڈرا دا گراف آف دس. اچھا تو -3 پہ -2.75 ہے، تو یہ -3 یہ میں نے ریڈ ڈاٹ بنا دیا. یہ ایچ ڈیجٹ جو ہے نا وہ 0.1 کا ہے، تو یہ آسان ہے. پھر -2 پہ +1 ہے، تو یہ آپ نے -2 پہ +1 یہاں پہ یہ ریڈ ڈاٹ آ گیا. پھر -1 پہ 1.75 ہے، تو -1 پہ آپ -1.75 یہ میں نے ریڈ ڈاٹ بنا دیا. پھر 0 پہ 1 ہے، یہ تو آسان ہے، 0 پہ اوپر 1 پہ آپ ریڈ ڈاٹ. پھر آپ کا نیکسٹ ہے 1 پہ 0.25، تو 1 پہ آپ کا 0.25، اسی طرح 2 پہ 1، پھر اسی طرح آپ کا 3 پہ یہ آ گئی. اب اس کو آپ اسموتھ کرو سے جوائن کر لیں تو یہ آپ کا کرو بن گیا. تو آن دا سیم گریڈ ڈرا دا گراف آف 1/3x+1. تو یہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، 1/3x+1 آپ نے کیسے ڈرا کرنا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ وائی ایکسس پہ تو یہ 1 میں سے گزر رہا ہے، تو ایکس کے ساتھ 1/3 ہے، تو 1/3 گریڈینٹ آپ نے کیسے لینا ہے، رائز اوور رن، یعنی وائی ایکسس میں 1 یونٹ، ایکس ایکسس میں 3 یونٹ. یہ دیکھیں یہ 1 سے آپ نے اوپر جانا ہے 1 یونٹ، یہاں گئے اور یہاں سے 3 یعنی 1/x آپ کا اسی طرح بنے گا نا، رائز اوور رن 1 2 3. تو یہ پوائنٹ آپ کو جا کے بنے گا. اس کو میں اریز کر دیتا ہوں، یہاں پہ میں نے پوائنٹ لگا دیا. اب رولر سے ان 2 پوائنٹس کو آپ جوائن کریں تو 1/3x+1 آپ کی لائن ڈرا ہو گئی. اب یہ لائن ڈیفینیٹلی پوچھے گا جہاں جہاں سے یہ کٹ کر رہی ہو سولوشن سیٹ ہے تو ان کی ویلیوز آپ بتائیں. بی پارٹ میں دیکھیں وہ کہہ رہے یوز یور گراف ٹو فائنڈ آل دا ویلیوز آف ایکس ویئر وائی اکوز 1/3x+1 crosses y is equal to x⁴ -x+1. تو یہ آپ دیکھ لیں، میں سرکل کر دیتا ہوں بلو میں. ایک یہاں سے اس کی ویلیو نوٹ کریں -2.123 -2.35 لکھ دیا میں نے. دوسرا یہ آپ کا یہ ریڈ بلو میں نے سرکل کیا، یہ یہاں پہ 0 ہے. تیسرا یہ سرکل کیا، یہاں سے ویلیو بن رہی ہے 2.25 بن رہی ہے. اچھا یہ ویلیوز میں تھوڑا بہت ڈیسیمل کے بعد فرق آئے گا کیونکہ ہاتھ سے گراف بن رہا ہے تو ایگزامینر اس کو مائنڈ نہیں کرتا. سی پارٹ میں ویلیوز آف ایکس ویئر وائی اکولز دس کراسز curve equation are the solutions of the equation ax⁴ is equal to bx. Given that a and b are integers, find a and b. تو ان کو ایکویٹ کر لیں آپ دونوں ایکویشنز کو. اب یہاں سے ان کو کریں سمپلیفائی. تو لیفٹ سائڈ پہ LCM 4 لے لیا، رائٹ سائڈ پہ LCM 3 لے لیا، کراس ملٹیپلائی کریں. اب لائک ٹرمز کو سولو کریں تو یہ آپ کے پاس آ گئی ویلیوز. x³ کو ایک سائڈ پہ رکھیں، باقی کو = کے رائٹ سائڈ پہ لے آئیں. تو یہ اب آپ کمپیئر کر لیں تو a کی ویلیو 3 ہے اور b کی ویلیو 16 ہے. تو یہ آنسر اسپیس میں لکھ لیں تو یہ سالو ہو گیا. بی پارٹ میں ہیئر آر 4 ایکویژن. اب وہ کہہ رہے گراف آف 3 آف دیز ایکویژن آر اسکیچ بلو، رائٹ دا کریکٹ ایکویژن بلو ایچ گراف. اوکے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے میں اس کو ایکس کو کامن لیں تو یہ آپ کا آتا ہے x0 اور x = +2. تو یہ مجھے لگ رہا ہے یہ 0 سے گزر رہا ہے اور یہ +2 سے گزر رہا ہے، تو اس کے نیچے لکھ لیا. دوسری کو دیکھیں تو 2 کامن آتا ہے، یہ x کوئی -1 ہے جو کہ بنتا ہے x+1 × x - 1.
تو اس سے ایکس از اکول ٹو -1 ایکس از اکول ٹو +1. تو یہ مڈل والی مجھے لگ رہی ہے کیونکہ ایک مائنس سے گزر رہی ہے اور ایک پازیٹیو سائڈ سے بالکل ایکولی گزر رہی ہے. اس کے نیچے یہ ایکویشن لکھ لیں. اب یہ والی تو فضول ہی ہے لیکن کیونکہ یہ اس کے لیے کرو ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، بلکہ یہ ہے y=2x²، کیونکہ اس کا ایکس ایکسس میں کئی سلوشن نہیں ہے، 0 سے گزر رہی ہے، تو یہ اس کی ایکویشن بچ گئی y=2x². اچھا جی، یہ کوارڈیلیٹرل پارٹ آف ریگولر آکٹاگون اف دس اسٹریٹ لائن فارم این ایکویشن ان ایکس اینڈ سالو اٹ فار ایکس. اچھا تو یہ 135 ہے تو اس کا یہ بھی 135 ہوگا، یہ بھی ہر اینگل 135 کا ہوگا کیونکہ یہ ریگولر آکٹاگون ہے. تو اندر والا 180 میں سے 135 کو کیا مائنس، تو آپ اندر آ جائیں. اب اندر ایک کوارڈریلیٹرل ہے 4 سائیڈڈ فگر، تو جو بھی 4 سائیڈڈ فگر ہوتا ہے اس کا سم آف انٹیریئر اینگل 360 ہوتا ہے. سب کو پلس کر کے =360 کر لیں. یہاں سے ایکس کی ویلیو آئے گی آپ کے پاس 48. اچھا جی، یہ پی کیو ٹی فائنڈ کرنا ہے. یہ کہاں ہے اینگل پی کیو ٹی؟ یہ میں نے کر دیا. اچھا پی کیو ٹی یہ 32 ہے اور اس کا میں ریزن یہ لکھ دیتا ہوں کہ اینگل ان دا سیم سیگمنٹ. اس میں آپ ایسے کوشچن میں کیا کہیں جو بھی اینگل آپ کو میں نے لکھ دیں. یہ 32 لکھ رہا ہوں میں، اس کا ریزن لکھ رہا ہوں. ایس کیو آر اینگل ہے 32، آلٹرنیٹ اینگل، 2 پیرلل لائنس میں ہے. پھر کیو ایس آر جو ہے وہ 32 ہے کیونکہ بیس اینگلز آف آئسوسیلس ٹرائنگل. یہ دیکھیں یہ آر کے اوپر جو اینگل بن رہا ہے 116 ہے کیونکہ اینگل سم آف اے ٹرائنگل. 32 + 32 اور 180 سے مائنس کریں. پھر یہ اینگل جو ہے اپوزٹ ٹو آر ہے سائیکلک کوارڈریلیٹر، 180 - 116 کریں. یہ میں نے لکھ دیا. پھر یہ 90 ڈگری بن رہا ہے کیونکہ کیو ٹی جو ہے وہ آپ کا بن رہا ہے ڈائی میٹر، تو اینگل پی جو ہے وہ 90 بنے گا سرکمفرنس پہ. تو یہ جو ہے پی کے ساتھ ٹی پی ایس یہ 26 ہے، تو 90 - 64 کرنے سے تو یہ میں لکھ دیتا ہوں بریکٹ میں 90 - 64. اچھا ٹی پی ایس جو ہے وہ 26 ہے، تو ٹی کیو ایس بھی 26 ہوگا، اینگل ان دا سیم سیگمنٹ. تو یہ اینگل آپ کا 58 آ گیا. کیسے آیا 58؟ یہ میں لکھ دیتا ہوں پی کیو ٹی جو ہے وہ 180 میں سے آپ مائنس کریں 64 - 32 - 26، تو یہ 58 آ گیا. تو سارے ریزن ہی لکھ دیے ہیں، دیکھ لیں آپ. ٹرائنگل پی کیو ایس والا دیکھ لیں، اس میں 32 بھی مائنس کریں، 26 بھی مائنس کریں، 64 بھی مائنس کریں، تو یہ آپ کا 58 بچے گا. باقی اب جو پارٹس ہیں وہ آلریڈی آپ نے کیلکولیٹ کیے ہیں، تو لکھ ہی جائیں اس کو اسٹریٹ اوے. یہ دیکھیں ٹی کیو ایس بھی آپ نے یہ آپ ایڈ کر کے نکالیں 32 + 26. ٹی کیو ایس اینگل آ گیا. سوری. اچھا اس میں لینتھ یہ تو
آرک لینتھ کا فارمولا سمپلی یوز کرنا ہے. تھیٹا 360 انٹو 2 پائی آر. تھیٹا 110 ہے, 2 انٹو پائی انٹو ریڈیس 80 ہے, تو یہ ایل آ گیا آپ کا 153.5. ایریا آف دا ڈسپلے نوٹس, تو پہلے آپ پورے سیکٹر کا ایریا نکالیں, اس میں سے جو وائٹ سیکٹر ہے نیچے ڈاٹڈ لائن کے ساتھ اس کا ایریا نکالیں, دونوں کو مائنس کر لیں. تو یہ بڑے کا ایریا دیکھیں, ریڈیس 80 یوز کریں گے, تو یہ آپ کے پاس بڑے کا ایریا آ گیا. آپ چھوٹے کا ایریا ریڈیس 45 یوز کر لیں سیم فارمولے میں, اینگل وہی رہے گا. تو ان کو مائنس کر لیں گے تو وہ ڈسپلے ایریا کا ایریا آ گیا 42. بی پارٹ میں وہ کہہ رہا ہے دس ڈائیگرام شوز اے ڈسپلے نوٹس میتھمیٹیکلی سملر ٹو دا کون ان پارٹ اے. دا ریڈیس آف دا لارجسٹ سیکٹر از 32 سینٹی میٹر. کیلکولیٹ دا ایریا آف دا ڈسپلے نوٹس. تو A1 اوور A2 اکوز L1 اوور L2 کا ہول اسکوائر. تو لینس کا کمپیریزن کر لیں آپ, تو ایک بڑے کی 80 ہے, اس کے دوسرے کی 32 ہے. اس کا آپ نے ہول اسکوائر کرنا ہے, اندر سمپلیفائی کریں اور اس کا اسکوائر کریں تو 25/4. اب اس سے آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے وہ جو ویلیو آپ نے لی تھی نا ایریا کی 4200. تو 4200 ڈیوائڈیڈ بائی 25/4. تو اس سے آپ کا ایریا آف ڈسپلے, کیونکہ یہ ریشو ہم نے نکالی 25/4 جو ہے, اس ریشو سے ہم نے یوز کیا اس کو, تو یہ ہو جائے گا ملٹیپلائی 4/25. تو یہ آپ کا آنسر آ گیا 672 سینٹی میٹر اسکوائر. 9 میں بیگ contains 10 tiles. There are 4 red tiles, X, Y tiles and the rest are blue. 2 tiles are taken and end up without replacement from the bag. Complete the tree diagram. اچھا ساروں میں اس نے دیا ہوا ہے لاسٹ میں جو اس کی دیکھیں بلو والا دیکھیں 6 مائنس ایکس اوور 10 اور پھر نیکسٹ بلو میں 5 مائنس ایکس اوور 9. تو وائٹ تو ان چینج ہے تو ایکس اوور 9 ہی آئے گا, اور بلو ریڈ بھی ان چینج ہے وہ بھی پیک نہیں ہوئی, تو وہ 4/9 آئے گا. یہ آپ یہاں پہ لکھ لیں x/9 4/9. پھر اس نے دوسرے پارٹ میں پوچھا ہوا ہے یہاں پر اس نے پوچھا ہوا ہے کہ آپ نے ریڈ بتانی ہے, پہلی بھی ریڈ پک ہوئی اور دوسری بھی, تو 4/10 انٹو 3/9. تو یہ آنسر آ جائے گا 2/15. بہت ٹائلز آر ریڈ والے کی 2/15. پھر نیکسٹ میں وہ پوچھ رہا ہے شو دیٹ دا پروبیبلٹی دیٹ دا ٹائلز آر. اچھا تو یہ ہم نے کون سی والی لینی ہے, ایک سیکنڈ. سیم کلر کی نا, تو آپ نے سیم کلر کو یہ ریڈ والا پھر وائٹ والا x/10 انٹو x-1/9 اس کو سمپلیفائی کر لیں, اور بلو ہے یعنی 6 مائنس x/10 انٹو 5 مائنس x/9 اس کو سمپلیفائی کریں تو یہ آ گیا. فردر سمپلیفائی سے یہ آ گیا. تو اب ان کو آپ نے ایڈ کرنا ہے کیونکہ along دا برانچ ہمیشہ ایڈ ہوتی ہے پروبیبلٹی. ایل سی ایم آپ کا 90 آ گیا. تو یہ آپ اس کو سمپلیفائی کر رہے ہیں تو یہ شو ہو گیا. آگے لکھ دیں شون. پھر وہ کہہ رہا ہے پروبیبلٹی دیٹ دا ٹائلز آر بوتھ دا سیم کلر 16/45 شو دیٹ ایکس اسکوائر مائنس 6x + 5 = 0. تو یہ جو اوپر شو کیا اس کو = 16/45 کریں, تو دونوں ڈینامینیٹر سے ہمیں کاٹ دیں, 16 کو وہاں لے جائیں, مائنس ہو جائے گا. ایک سیکنڈ میں شو ہو گیا. لکھ دیں شون. سالو. تو یہ فیکٹرائز کر لیں 5 1 5 اور اسی کو یوز کر لیں -5 -1 تو -6 مڈل میں ہے. تو پہلے تو اس میں x کامن آیا تو x - 5 بریکٹ بن گئی. دوسرے لاسٹ میں
-1 کامن آیا تو x-5، تو x-1 کی بریکٹ اور x-5 = 0، تو x = 1 x = 5 آنسر آ گیا۔ There are more red tiles than white tiles in the bag. Find the probability that the first tile taken from the bag is blue. تو اس کی probability تو ہمیں پتہ ہے blue کی کیا تھی، تو 6 - x/10 ہے، تو آپ نے x کو 1 لینا ہے کیونکہ پیچھے آنسر 1 اور 5 جو ہے اس میں 5 آپ نہیں لے سکتے، ورنہ کیونکہ اس کی اسٹیٹمنٹ ہے دیر آر مور ریڈ ٹائلس دین وائٹ، تو اگر 5 لیا ایکس کو تو یہ غلط ہو جائے گا، تو 1 کو لینا ہے، تو یہ آپ 1 یوز کریں اور سمپلیفائی کر لیں، تو یہ اس کا آنسر آ جائے گا۔ کوشچن نمبر 10 میں یہ فیلڈ دی ہوئی ہے اور ویلیوز دی ہوئی ہیں، تو اینگل جو ہے ACB، تو یہ تو پیورلی کوسائن رول لگ رہا ہے، تو اپوزٹ ٹو کیپیٹل سی از اسمال سی، اپوزٹ ٹو کیپیٹل اے از اسمال اے، اپوزٹ ٹو کیپیٹل بی از اسمال بی، تو اسمال لیٹرز وہ لینتھ کو شو کرتے ہیں ہمیشہ، تو کوسائن رول میں اب اینگل سی نکالنا ہے تو اسمال سی کے اسکوائر سے شروع کریں لکھنا، دس از اکول ٹو A² + B² -2AB cos آف اینگل سی۔ اب اس میں ویلیوز پٹ کریں آپ، اسمال میں نے وہاں ڈائیگرام پہ اسمال لیٹرز لکھتے ہیں تاکہ آپ ویلیوز پک کرنے میں غلطی نہ کریں، تو یہ 750 کا اسکوائر، ادھر سے 600 کا اسکوائر پلس 800 کا اسکوائر -2 × 600 × 800 × cos آف اینگل سی۔ اب یہ مائنس ادھر جا کے پلس ہو جائے گا، یہ سب اچھا سوری میں نے مائنس کو لکھ دیا، یہ میں ابھی اریز کر دیتا ہوں، 750 کا اسکوائر جا کے ادھر مائنس ہو جائے گا، یہاں سے آپ نے کاس آف اینگل سی کو سبجیکٹ کرنا ہے، تو 2 × 600 × 800 وہ ڈیوائڈ ہوگا، تو یہ ڈیوائڈ ہوگا اس سے، تو آپ اس کے نیچے یہ ویلیوز لکھ رہے ہیں، یہ میں مائنس ہٹا دیتا ہوں، میں نے غلطی سے لکھ دیا تھا۔ اب اس کو کیلکولیٹر سے یوز کریں تو اینگل سی جو کاس انورس آف دس ویلیو 0.455، تو اینگل آ گیا 62.88 وچ از 62.9، جو کہ شو بھی کر دیا۔ پھر ایریا آف دا فیلڈ از اتنے، کیلکولیٹ AD، اچھا AD کیلکولیٹ کرنے کے لیے تو پورے ایریا کا اس نے فیلڈ پورے اس کا دے دیا ایریا، تو آپ نے کیا کرنا ہے ایریا آف ABC نکالنا ہے، کیونکہ اینگل سی آپ نے نکال لیا تو انکلوڈیڈ اینگل ٹو اینگل کو فارمولا یوز کر کے 1/2 × سائڈ × سائڈ × سائن آف اینگل سی، اس کا نکال لیں گے ایریا ہم، پھر پوری فیلڈ کا ایریا اسے دیا ہوا ہے، اس میں سے اس کو مائنس کریں گے تو ہمیں رائٹ اینگل ٹرائنگل ADC کا ایریا آ جائے گا، پھر AD کی لینتھ ہم نکال لیں گے، تو یہ ہم کرتے ہیں سب، تو 1/2 × 800 × 600 سائن آف 62.9، تو یہ ایریا یہ آ گیا، اب اس کو جو پورا ایریا دیا اس میں سے مائنس کریں تو یہ ایریا آ گیا، اب یہ ایریا رائٹ اینگل ٹرائنگل کا ہے تو 1/2 × بیس × ہائٹ لکھیں، ایریا کی جگہ یہ لکھیں اور 1/2 × بیس کی جگہ AD لکھیں، ہائٹ کی جگہ وہ 800 لکھ دیں، اب یہاں سے AD کو کریں سبجیکٹ، تو یہ AD کی لینتھ آ جائے گی آپ کے پاس، یہ آنسر اسپیس میں لکھ لیں۔ پھر ACD کیلکولیٹ کرنا ہے، تو یہ tan تھیٹا سے ہو جائے گا، پرپینڈیکولر اوور بیس، پرپینڈیکولر یہ بیس آپ کا بنتا ہے 800، تو یہ ACD اینگل آ گیا۔ اب وہ کہہ رہے ایکس از اے پوائنٹ آن DC اینڈ AX is equal to 500، کیلکولیٹ آپٹیوس اینگل AXC، تو یہ آپ کا سائن رول ہے، 500 سائن آف 26.7 ایکوز 800 سائن آف AXC، کراس ملٹیپلائی، تو AX کو سبجیکٹ کریں سائن انورس آف دس، تو یہ آپ کے پاس اینگل آ گیا۔ اچھا اس میں ایک غلطی مجھے ابھی نظر آئی ہے، وہ آپ
بچے آپ لوگ خود ٹھیک کر لو، کیونکہ اس نے آپٹیوس اینگل کہا تھا تو میں نے اس کو ایکیوٹ پہ چھوڑ دیا. تو آپ نے یہ 46 کو جو نکالا ہے آپ نے 180 میں سے اس کو مائنس کرنا ہے، پھر وہ آپ کا کریکٹ آنسر آئے گا. تو سوری، یہ میں نے بس دھیان نہیں دیا، اینڈ اپ کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ لوگوں نے یاد سے اس کو کریکٹ کر لینا ہے. 180 میں سے 45.96 مائنس کریں گے تو آپٹیوس اینگل آئے گا. یہ میرا نمبر ہے، اور کسی قسم کی انکوائری ہو تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.